السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، آج کل دفاعی سرکلز میں ایک نئی رپورٹ پر کافی ڈسکشن ہو رہی ہے جو ڈراپ سائٹ نام کے ایک مشہور فرم سے ریلیز کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان سال 2024 سے نیوکلیئر سب مرینز کو لے کر سیریس بات چیت چل رہی ہے۔ اصل میں کسی بھی ملک کے پاس ایٹامک ویپنز ہونا ایک بات ہے، لیکن اپنے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے نیوکلیئر ٹرائیڈ کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے پاس زمین، ہوا اور سمندر تینوں جگہوں سے نیوکلیئر اٹیک کرنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے۔ پاکستان کے پاس زمین اور ہوا سے نیوکلیئر میزائلز لانچ کرنے کا بہترین سسٹم تو موجود ہے، لیکن سمندر کی گہرائیوں سے ایسا کرنے کی کیپیبلٹی میں ابھی کچھ کمی ہے، اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے نیوکلیئر سب مرینز پر کام کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دنیا کی بڑی نیوکلیئر پاور جیسے امریکہ، برطانیہ، رشیا، فرانس، چائنا اور انڈیا کو دیکھیں تو ان کے پاس نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز پہلے سے موجود ہیں، حتیٰ کہ نارتھ کوریا بھی اس ریس میں شامل ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان اور اسرائیل دو ایسے ممالک ہیں جن کے پاس ابھی تک پراپرلی آپریشنل نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ڈیفنس ٹرائیڈ کمزور پڑ جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت بابر 3 کروز میزائل موجود ہے جسے سمندر سے فائر کیا جا سکتا ہے، اور اسے ہماری ایگوسٹا 90B سب مرین پر ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے۔ اب جو نئی ہنگور کلاس سب مرینز چائنا سے آئی ہیں ان پر بھی اسی میزائل کا ماڈرن ورژن لگایا جائے گا، جو ٹیمپرری طور پر تو ہمیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دیتا ہے، لیکن یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ اس ساری ڈسکشن میں ایک بیسک سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ آخر پاکستان کے لیے ٹریڈیشنل سب مرینز کے مقابلے میں نیوکلیئر سب مرینز اتنی ضروری کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب ان کے سمندر کے اندر چھپنے کی امیزنگ کیپیبلٹی میں چھپا ہے۔ ہمارے پاس جو ڈیزل پاورڈ سب مرینز ہیں وہ نیوکلیئر کیپیبل میزائل فائر کرنے کی کیپیبلٹی تو ضرور رکھتی ہیں، لیکن ان کی ایک بڑی ویکنس یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی بیٹریز چارج کرنے اور آکسیجن لینے کے لیے بار بار سمندر کی سرفیس پر آنا پڑتا ہے۔ جب یہ سب مرینز اوپر آتی ہیں تو دشمن کے ماڈرن سیٹلائٹس، اسپائی ایئر کرافٹ یا اینٹی سب مرین ٹیکنالوجی انہیں آسانی سے ٹریس کر سکتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک نیوکلیئر سب مرین کا انجن ایٹامک انرجی پر چلتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آکسیجن یا فیول کے لیے سالوں تک باہر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ مہینوں تک سمندر کی گہرائیوں میں بغیر کوئی آواز پیدا کیے بالکل ہڈن رہ سکتی ہے۔ یہی وہ خاموشی اور لانگ ٹائم تک پانی کے اندر غائب رہنے کی طاقت ہے جو اسے دنیا کا سب سے ڈینجرس ویپن بناتی ہے، کیونکہ دشمن کو کبھی پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کا اگلا وار سمندر کے کس حصے سے ہونے والا ہے۔ اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے لیے پاکستان کے پاس چائنا کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ چائنا خود ابھی اپنی نیوکلیئر سب مرینز جیسے شینگ اور جن کلاس کو تیار اور ماڈرن بنانے کے پروسیس سے گزر رہا ہے۔ چائنا کے پاس اس وقت اتنی ایکسٹرا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ فوراً پاکستان کو یہ سب مرینز پرووائڈ کر سکے، اور معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے بھی ابھی انہیں خریدنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ اس سچویشن کا سب سے بہترین سولوشن یہ ہے کہ پاکستان اپنی آنے والی ہنگور کلاس کی 8 سب مرینز پر بابر 3 کروز میزائل کا وہ ماڈرن ورژن انسٹال کرے جس کی رینج 1000 سے 1500 کلومیٹر تک ہو۔ یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ نہ صرف پاکستان کے بجٹ پر زیادہ ہیوی نہیں پڑے گا، بلکہ دشمن کے لیے ایک اسٹرانگ میسج بھی ہوگا کہ ہماری سمندری حدود اب محفوظ ہیں۔ یہ 4-5 سال کا وقت پاکستان کو ایک اہم مہلت دے گا، جس کے دوران چائنا کی اپنی سب مرین ٹیکنالوجی بھی مزید میچیور ہو جائے گی اور پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، جس کے بعد ایک پرماننٹ اور پاورفل نیوکلیئر بیلسٹک میزائل سب مرین حاصل کرنا زیادہ آسان اور فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔